نیاز بے نیاز نے بریلی میں، اور ان کے ذکر کو کیوں چھپایا جاتا ہے، کیوں نہیں کیا جاتا ان کا تذکرہ؟ کیا کیا حضرت شاہ نیاز نے بریلی شریف میں؟ اور اس پورے روہیل کھنڈ، نہ صرف بریلی شریف بلکہ اس پورے روہیل کھنڈ کے علاقے میں حضرت شاہ نیاز بے نیاز نے کیا کیا؟ شاہ نیاز کے پیر و مرشد حضرت مولانا محمد فخر الدین فخر جہاں، ان کے پیر و مرشد حضرت شاہ نظام الدین اولیاء اورنگ آبادی رحمت اللہ علیہ، شاہ نظام الدین کے پیر و مرشد حضرت شیخ کلیم اللہ ولی شاہ جہان آبادی، حضرت شیخ کلیم اللہ کے پیر و مرشد ہیں حضرت شیخ یحییٰ مدنی، حضرت شیخ یحییٰ مدنی کے جو پیر و مرشد ہیں ان کے مزارات پھر احمد آباد میں ہیں، اور گجرات میں ایک شہر پاٹن ہے وہاں ہیں۔ حضرت شیخ یحییٰ مدنی کے اوپر جو بزرگان دین ہیں وہ پاٹن گجرات میں اور احمد آباد میں، اور پھر حضرت خواجہ نصیر الدین کے بھانجے ہیں حضرت خواجہ کمال الدین علامہ چشتی رحمت اللہ علیہ، خواجہ کمال الدین علامہ کے پیر و مرشد حضرت خواجہ نصیر الدین محمود روشن چراغ دہلی، خواجہ نصیر الدین کے پیر و مرشد خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ، حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی کے پیر و مرشد حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر، حضرت بابا فرید کے پیر و مرشد جانشین شہ غریب نواز قطب الاقطاب حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ، اور حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے پیر و مرشد ہیں حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ۔ تو شاہ نیاز نے کیا کیا بریلی میں؟ بریلی میں حضرت شاہ نیاز بے نیاز رحمت اللہ علیہ نے حضرت خواجہ غریب نواز کے فیضان کو عام کیا۔ کیا کیا حضرت شاہ نیاز نے بریلی شریف میں؟ بابا قطب کے فیض کو عام کیا۔ حضرت شاہ نیاز نے بریلی میں کیا کیا؟ بابا فرید کے فیض کو عام کیا۔ شاہ نیاز نے بریلی میں کیا کیا؟ سلطان المشائخ خواجہ نظام الدین اولیاء کے جلوے بکھیرے۔ شاہ نیاز نے بریلی میں کیا کیا؟ حضرت خواجہ نصیر الدین محمود روشن چراغ دہلی کے چراغ کی روشنی کو عام کیا۔ کیا کیا حضرت شاہ نیاز بے نیاز نے؟ حضرت شیخ کلیم اللہ ولی کے فیض کو عام کیا۔ جو کچھ امانتیں حضرت مولانا محمد فخر الدین فخر جہاں سے حضرت شاہ نیاز نے حاصل کی تھی، وہ تمام امانتوں کا فیض اس پورے روہیل کھنڈ میں اگر کسی ہستی نے پہنچایا ہے تو اس ہستی کو حضرت شاہ نیاز بے نیاز بریلوی کہا جاتا ہے۔ تو حضرت شاہ نیاز نے یہ کارنامہ انجام دیا۔ تو جو لوگ ہندوستان میں سلسلہ چشتیہ یا چشتی روایات کے دشمن ہیں، چاہے وہ آستین میں چھپ کے بیٹھے ہوں یا سامنے سے دشمنی کرتے ہوں، شاہ نیاز اس وجہ سے ان کو ہضم نہیں ہوتے کیونکہ انہوں نے چشتی فیضان عام کیا ہے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ وہ قادری نہیں تھے، قادری بھی اتنے مضبوط تھے، میں نے بتایا نا وہ ماں کے پیٹ میں حضرت شیخ محی الدین سے مرید ہو گئے تھے، اور پھر ظاہری خلافت اور ارادت ان کو جہاں سے حاصل ہوئی، حضرت شہنشاہ بغداد غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا فیض حضرت شاہ نیاز بے نیاز تک اسپیشلی پہنچانے کے لیے جس ہستی کا انتخاب کیا، اس ہستی کو حضرت سید شاہ عبداللہ قادری بغدادی کہا جاتا ہے۔ ان کا مزار کہاں ہے؟ حضرت شاہ عبداللہ قادری بغدادی کا مزار کہاں ہے؟ رامپور میں۔ کبھی آپ جائیں گے رامپور، حضرت شاہ عبداللہ قادری بغدادی کون ہے؟ یہ حضرت غوث پاک کی اولاد میں سے ہیں۔ غوث پاک نے خواب میں اپنی اس اولاد کو حضرت شاہ عبداللہ قادری بغدادی کو فرمایا تھا کہ جاؤ اور شاہ نیاز بے نیاز کو ہمارے سلسلے کا فیض پہنچاؤ۔ تو حضرت شاہ عبداللہ قادری بغدادی بغداد سے چلے تھے اس لیے تاکہ شاہ نیاز بے نیاز کو مرید کر لیں۔ آپ نہیں سمجھے یہ بات، اگر آپ سمجھتے سبحان اللہ کہتے۔ پیر مرید کے پاس جاتا ہے کہ مرید پیر کے پاس جاتا ہے؟ جی مرید پیر کے پاس جاتا ہے کہ پیر مرید کے پاس؟ بتاؤ۔ مرید جاتا ہے پیر کے پاس۔ یہ کیسا مرید ہے جس کو مرید کرنے کے لیے شہنشاہ بغداد سے اپنی اولاد کو بھیج رہے ہیں کہ جاؤ شاہ نیاز کو اپنی ارادت میں شامل کر لو اور اپنا مرید کر لو۔ کتنی بڑی ہستی حضرت شاہ نیاز بے نیاز، جن کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں، اللہ نے کتنا بڑا مرتبہ ان کا بنایا، جن کے نام کی 11ویں ہوتی ہے، وہ 11ویں والے پیر، بڑے پیر دستگیر جو حضرت امام حسن کی اولاد میں سے ہیں، غریب نواز حسینی سید ہیں، اور حضرت غوث پاک حسنی سید ہیں۔ تو حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھیجا تھا حضرت شاہ عبداللہ قادری بغدادی کو کہ جاؤ اور مرید کرو شاہ نیاز بے نیاز کو۔ پیری مریدی کی تاریخ میں یہ بالکل ایک الگ فلسفہ ہے۔
کہ پیر مرید کرنے کے لیے آیا ہو، وہ بھی اٹاوا اور کانپور کا راستہ نہیں ہے، بغداد سے چل کر رامپور آئے ہیں، بغداد سے چل کر ہندوستان آئے اور مرید کیا پھر حضرت شاہ نیاز بے نیاز کو۔ نہ صرف مرید کیا، آپ کو پتا ہے حضرت شاہ نیاز کی سسرال کہاں ہے؟ حضرت شاہ نیاز کی سسرال بھی حضرت شاہ عبداللہ قادری بغدادی کے گھر میں ہی ہے، تو بیٹی بھی دی اور مرید بھی کیا۔ یہ حضرت شاہ نیاز بے نیاز بریلوی رحمت اللہ علیہ کا مرتبہ۔ ایک خاص بات میں آپ کو بتاؤں، آج کل بڑے جھگڑے بھی ہیں نا، یہ کہ آپ چشتی ہو جی، یہ نظامی ہیں، وہ وارسی ہیں، یہ مداری ہیں، اور لوگ انہی باتوں میں جھگڑ رہے ہیں۔ حالانکہ ان باتوں پر فخر کرنا چاہیے تھا اور زیادہ محبت کا اظہار کرنا چاہیے تھا، لیکن یہ باتیں اختلافات کی وجہ بن گئی اور لوگ سمجھتے ہیں کہ جی ہمارے پیر بڑے اور ہمارے پیر بڑے۔ بھائی یہ کون طے کرے گا؟ جو ان دونوں سے بڑا ہوگا وہ طے کرے گا۔ اب ہے کسی کی ہمت جو ہاتھ اٹھا کے کہے کہ میں شاہ نیاز سے زیادہ علم والا ہوں؟ نہیں۔ تو پھر کیسے طے کر سکتے ہو؟ کسی کی ہمت ہے کہ کوئی کہے کہ ہم وارث پاک سے زیادہ روحانیت رکھتے ہیں؟ نہیں۔ جب کسی کی اتنی اوقات نہیں ہے تو کیسے طے کر لیتے ہو بھائی؟ جب ہمارے پاس کوئی تھرمامیٹر نہیں ہے چیک کرنے کا، جب ہمیں دیا ہی نہیں گیا، ہمارا اپنے ایمان کا حال نہیں پتا کہ ہماری ایمانی کیفیت کیسی ہے، بزرگوں کے مرتبے ہم ناپتے پھر رہے ہیں جی، کیسی حیرانی کی بات ہے اور کیسی جہالت کی بات ہے۔ اس لیے اپنے اعمال پر نظر رکھو، بزرگوں کے معاملات میں اختلافات مت کرو، لوگوں کے معاملات میں جھگڑو مت، اور کون بڑا ہے کون چھوٹا یہ ہم طے نہیں کر سکتے۔ اللہ نے کس کو کیا مرتبہ عطا فرمایا ہے یہ اس کے علم میں ہے۔ اب ایک خاص بات میں آپ کو بتاؤں، حضرت شاہ نیاز کس سلسلے میں مرید ہیں؟ سلسلہ چشتیہ میں۔ جو خاص فیض آپ کو ملا وہ فخر صاحب سے، اور آپ کو پتا ہے حضرت شاہ عبداللہ قادری بغدادی سے مرید خود کس نے کرایا؟ خواب میں تو بشارت دی تھی، حضرت شاہ عبداللہ قادری کو فرمایا تھا کہ جا کے مرید کرو۔ اب آج کے دور میں پیری مریدی کرنے والوں کا حال یہ ہو گیا ہے کہ اگر کسی پیر صاحب کے علاقے میں دوسرے سلسلے کا پیر پہنچ جائے تو فوراً شکایت ہونے لگتی ہے، مریدوں کے پاس میں فون آنے لگتے ہیں اور لوگوں کو کہا جانے لگتا ہے بھائی تم بھی بے وفا ہو گئے، تمہیں کیسے سلسلے کا فیض ملے گا کہ تم جا رہے ہو ہمارے ہاتھ سے نکل کے۔ اور ان کو طرح طرح کی باتیں بتائی جاتی ہیں اور لوگوں کو طرح طرح سے پریشان کیا ہوا آج کے زمانے میں۔ جو اصل کام کرنے کا وہ تو نہیں کر رہے ہیں، بس ایسی ہی مارکیٹنگ، جس طرح سے سیلس مین کرتا ہے ویسے ہی آج کے دور میں یہ سب چیزیں بھی ہونے لگی، اللہ ماشاءاللہ۔ حضرت مولانا فخر پاک کو بھی خواب میں یہ بشارت ہوئی تھی۔ فخر پاک نے خود اپنے مرید کو اپنے سر کے اوپر یا مٹھائی کا تھال رکھ کر کے اپنے سر پہ لے کے جا رہے ہیں فخر صاحب حضرت شاہ نیاز بے نیاز کو شاہ عبداللہ قادری بغدادی سے مرید کرانے کے لیے۔ آپ نے سنی ہو کوئی تاریخ؟ شاہ عبداللہ قادری بغدادی قادری سلسلے کے بزرگ اور حضرت مولانا فخر پاک پیر صاحب، آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ کیا کوئی تصور کر سکتا ہے کہ پیر صاحب اپنے مرید کا تھیلا اٹھائے گا؟ ہوتا کیا ہے کہ مرید تھیلے اٹھاتا ہے پیر صاحب کے، مرید اٹھاتا ہے بیگ پیر صاحب کے، کبھی ایسا تو ہوتا نہیں نا۔ تو آپ سوچو کہ یہ اولیاء اللہ کی تاریخ میں کیسے واقعات ہیں کہ یہاں پہ ایگو، انا، خود پسندی، میں بڑا کہ وہ بڑا، یہ سب چیزیں ہیں ہی نہیں۔ اور اگر یہ چیز کسی کے دل میں ہو، وہ ٹوپی تو اچھی لگا سکتا ہے مگر اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ وہ اچھی دستار تو خرید سکتا ہے لیکن اس کا دل اچھا نہیں ہو سکتا، اس کے دل پر اللہ کی نظر نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ پاک خوبصورت دلوں پر نظر فرماتا ہے۔ تو حضرت شاہ نیاز بے نیاز کو مرید کس نے کرایا؟ سوال نہیں کیا حضرت فخر صاحب نے کہ ہمارا مرید ان کے پاس کیسے جا رہا ہے، خود حضرت فخر صاحب اپنے سر پہ میٹھے کا تھال لے کر کے جا رہے ہیں اپنے مرید کو حضرت شاہ عبداللہ قادری بغدادی کے ہاتھ پر مرید کرانے کے لیے، تاکہ وہ قادری فیض بھی ان کو مل جائے۔ سبحان اللہ۔ یعنی اولیاء اللہ یہ چاہتے تھے جیسے ایک باپ چاہتا ہے میرا بچہ مجھ سے آگے بڑھ جائے، چاہتا ہے کہ نہیں جی؟ ہر باپ چاہتا ہے کہ میرا بچہ میری طرح اسٹرگل نہ کرے، آگے بڑھے اور اس کی زندگی آسان ہو جائے۔ ویسے ہی پیر ایک روحانی باپ ہوتا ہے اور اس لیے یہ روحانی باپ چاہتا ہے کہ میرا مرید مجھ سے بھی آگے بڑھ جائے، روحانیت میں ترقی کرتا چلا جائے۔ اور کبھی آپ کو یہ فلسفہ سمجھنا ہو تو حضرت محبوب الہی اور حضرت امیر خسرو کی تاریخ پڑھیے۔ امیر خسرو کے دل میں اللہ کی محبت کی آگ کس نے لگائی؟ خواجہ نظام الدین اولیاء نے، ہے نا؟
اللہ کے عشق کی آگ کس نے لگائی؟ محبوب الہی نے، پیر و مرشد نے۔ اور جب وہ عشق کی آگ جل گئی، اللہ کی، رسول اللہ کی محبت کی عشق کی آگ جب حضرت خسرو کے دل میں لگ گئی تو حضرت محبوب الہی دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ اس ترک کے دل میں تیری محبت کی جو آگ روشن ہو گئی ہے اس کے صدقے میں میری مغفرت فرما دے۔ اللہ سنی آپ نے کبھی یہ تاریخ؟ یہ تصوف ہے۔ جہاں پہ میں اور تو کے جھگڑے ہوں یہاں مولویت ہے، جہاں پہ خود پسندی اور مجھے ملنا چاہیے اور میں بڑا ہوں اور میرا مرتبہ بڑا ہے، جہاں پہ یہ سب چیزیں ہوں وہاں پہ مولویت ہے، شیطانیت ہے، فتنہ اور فساد ہے۔ اور جہاں پر اس طرح کے جذبے ہوں، خود آگ لگائی محبوب الہی نے ان کے دل میں اللہ کی محبت کی، پھر دعا کر رہے ہیں یا اللہ اس ترک کے دل میں جو تیرے عشق کی آگ روشن ہے اس کے صدقے میں نظام الدین کی مغفرت فرما دے۔ اللہ تو حضرت مولانا فخر پاک اپنے مرید کو قادری فیض دلانے کے لیے خود اپنے سر پہ میٹھے کا تھال لے کے جا رہے ہیں اور خود حضرت شاہ عبداللہ قادری بغدادی سے ان کو قادری فیضان دلوایا۔ لیکن شاہ نیاز بے نیاز بھی بھولے نہیں، انہوں نے جب جب ذکر کیا اور فیض پہنچایا تو سلسلہ چشتیہ کو فرسٹ رکھا اور حضرت غریب نواز کے فیض کو انہوں نے زیادہ سے زیادہ عام کیا اور غوث پاک کا فیضان بھی انہوں نے اس پورے روہل کھنڈ میں عام کیا۔ تو حضرت شاہ نیاز بے نیاز بریلوی ایک ایسے بزرگ اور ایک ایسی ہستی کہ اس پورے رامپور اور اطراف میں، بریلی اور مراد آباد اور اس پورے علاقے میں یہ جتنا بھی غریب نواز کا فیضان دکھائی دیتا ہے یہ حضرت شاہ نیاز بے نیاز کی برکتیں ہیں۔ تو لوگوں جھگڑوں مت اس معاملات میں، اللہ نے سب کو بڑے مرتبے عطا فرمائے ہیں، ان ناموں کی برکت سے ہمیں برکتیں حاصل کرنا چاہیے۔